ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے داستان کے اوپر. داستان کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے پورا بریف جو ہے سمری بتانی ہے. داستان کے بارے میں پورا ہمیں آج پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اردو میں داستان کی کیا امپورٹنس ہے تو وہ ہم آج جو ہے دیکھ رہے ہیں. اردو کی نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت ہے. اردو کی جتنی بھی ہائسٹ پلیسز ہیں, جو بھی چیزیں آج تک آئی ہیں اردو کے اندر, ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی ہے کچھ چیزوں کو ہی جو ہے امپورٹنس دی گئی ہے, جس میں جو ہے داستان بھی جو ہے ایک جو ہے چیز ہے جس کو جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. اردو کی نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت ہے. ہمارے یہاں پہلے ناولوں سے پہلے داستانوں کا کافی رواج تھا. جب ناول آئی تو ناول سے پہلے بھی یہاں پہ جو ہے داستانوں کا رواج جو ہے بہت زیادہ تھا. داستانوں کو باقاعدہ مجلسوں میں جو ہے رکھا جاتا تھا اور ان کو جو ہے وہاں پہ جو ہے ملازم رکھا جاتے تھے, مجلسوں کے اندر جو ہے رکھا جاتا تھا. ان داستانوں کا مقصد تھا سامعین کو کچھ دیر کے لیے فرحت و نصرت کا سامان مہیا کرنا تھا. یہ داستانیں جو ہوتی تھی قصہ در قصہ ہوتی تھی, جن میں جو ہے زیادہ تر جو ہے حقیقی کچھ بھی قصے نہیں ہوتے تھے, صرف خیالی قصے ہوتے تھے. اس میں یہ نہیں تھا کہ جو ہماری زندگی, جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کا لنک. بس ان کا یہی مقصد تھا کہ جو سامعین تھے, سامعین کو کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ان کو ماحول دینا, ان کو انجوائمنٹ کرانا, یہی ان داستانوں کا مقصد تھا. یہ داستانیں جو ہے یہ صرف درباروں میں جو ہے بڑے بڑے جو دربار ہوتے تھے وہاں پر جو ہے سنایا کرتے تھے. یہ جو ہمارے راجا ہوتے تھے بڑے بڑے, وہ جو ہے ان کو جو داستانیں سناتے تھے ان کو جو ہے ملازم رکھتے تھے. پھر ملازم رکھنے کے بعد جو ہے ان کو کیا کرتے تھے, اس ٹائم کے لیے جب بھی ان کو کوئی وار کی پرابلم ہوتی تھی, وار کے ٹائم پہ یا کچھ بھی ان کی سوشلی پرابلم ہوتی تھی, اس ٹائم پہ ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے اب آ جائیں, ہمیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کرائیں. جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جو سامعین ہوتے تھے وہ جو ہے تھوڑا بہت جو وہاں پہ لوگ ہوتے تھے ان کے اندر جو ہے خوشی آ جاتی تھی اس چیز کی وجہ سے کہ اب جو ہے ہم جو ہے کچھ داستان سنیں گے اور داستان کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے خوشی ہو جائے گی. یہ داستانیں جو ہے قصہ در قصہ ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بس ایک ہی بار میں یہ بتا دیتے تھے, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ جو ہے قصہ در قصہ ہوتی تھی. ہفتوں تک جو ہے کبھی کبھی جو ہے داستان جو ہے کنٹینیو, جیسے ہمارے پاس کوئی بھی وغیرہ پکچر آ جاتی ہے ہمارے سامنے جو ہے پارٹس میں ہوتی ہے, اسی طریقے سے یہ داستانیں جو ہے پارٹس میں ہوتی تھی. یہ جو ہے ہفتوں میں چلی جاتی تھی, ہفتے تک جو ہے ان کو کنٹینیو بولا جاتا تھا یا تو مہینوں تک ان کو کنٹینیو بولا جاتا تھا, ٹھیک ہے. یہ داستانوں کا مین جو ہے مقصد جو ہے ہمارے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اب آگے ہے کہ داستان کے اندر جو ہے بہت سارے شاعر جو تھے, بہت بڑے بڑے شاعر تھے, انہوں نے جو ہے اپنا مقام دیا, انہوں نے اپنا انٹریکشن اس میں کیا, جس میں جو ہے میر امن کا سب سے زیادہ جو ہے مین کنسیپٹ ہے. میر امن جو تھے وہ دہلی کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے اپنی ایک کتاب میں دیا ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے, ابھی بھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ فیمس چل رہی ہے, جس کا نام باغ و بہار ہے, ٹھیک ہے. اس میں اس نے پورا بتایا, لوگوں کو بتایا کہ آپ کو جو ہے کس طرح سے اس جو آپ کو یہ زندگی بتا رہے ہو, زندگی کو گزار رہے ہو, یہ آپ کے پاس حقیقی زندگی نہیں ہے. اس میں جو بھی آپ کو جو ہے بتایا جاتا ہے اس کا ہماری زندگی کے ساتھ دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تعلق کا مطلب ہے کوئی بھی ہمارا اس کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. اگر ہمارا واسطہ ہے تو حقیقی زندگی کے ساتھ ہے. ہمیں حقیقت کے بارے میں جاننا ہے. حقیقت کے بارے میں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے ساتھ حقیقت ہو رہا ہے, جو ہونا ہے, اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. باقی ادروائز ہمیں کوئی بھی چیز نہیں چلانی ہے. تو میر امن نے کہیں نہ کہیں جو ہے دہلی میں جب انہوں نے باغ و بہار کا یہ اپنی بک لکھی تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کنفلکٹ دیا اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو جو ہے یہ چیز جو ہے کس طرح سے تھرو آن کرنی ہے. تو پھر آخر جو ہے 19ویں صدی میں کیا ہو گیا کہ جو ہمارے پاس داستان ہے اس کا جو ہے کہیں نہ کہیں ڈکلائن جو ہے شروع ہو گیا اس داستان کا, اور لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں جو پہلے کی طرح لوگ جاتے تھے سنتے تھے اس چیز کو, اب انہوں نے جو ہے اس چیز کو سننا بند کر دیا. اب جو ہے درباروں میں بھی داستانیں وغیرہ جو ہے بند ہو گئی, اور کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں سے ناول کا بھی آغاز ہوا. ناول میں جو ہے پھر نئی نئی چیزیں آئی جو ہم جو ہے اگلے ٹاپک میں بتائیں گے. یہی ہے داستان کے بارے میں. تھینک یو سو مچ.